بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست چودھری شام نواز۔ سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، اس دور حاضر میں جہاں پر لوگ طرح طرح کی محافل کرتے ہیں، طرح طرح کے فنکشن کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں۔ انہی مشہور و معروف شخصیات میں ایک شخصیت آج میرے ساتھ موجود ہے، اور میرے لیے، میرے چینل کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہی علاقے کے معزز شخصیت ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے مشہور و معروف سماجی اور مذہبی شخصیت محترم جناب ملک عرفان صاحب۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی کافی زیادہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ نشست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں وائس آف پنجاب کی۔ اس دن میں آپ کے فنکشن میں بھی گیا، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا، اور پہلے تو آپ کو کانگریچولیشنز، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے سی او صاحب کو، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور آپ کو عزتوں سے نوازے۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ محفل شب نور انتہائی کامیابی سے ہوئی، جبکہ کافی طرح طرح کے حالات اور واقعات چل رہے تھے۔ ملک صاحب، یہ بتائیے گا آپ کا آبائی تعلق کون سے گاؤں سے ہے؟ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں میرا تعلق اسی جاوا سے ہے، اور میرے پردادا حضور یہاں پہ کوئی تقریباً 130-135 سال پہلے آئے تھے، اور دین کا انہوں نے بڑا کام کیا۔ پھر میرے دادا حضور، آپ کی وہ سامنے وہ سند لگی ہے، میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا، جو 1917 میں انہوں نے دیوبند سے حاصل کی تھی، عالم دین کی۔ تو یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے اب میری آگے کی نسل یہاں پہ آباد ہے، ایک صدی سے زیادہ ہو گیا۔ آپ کا گھرانہ نسل در نسل مذہب کے ساتھ منسلک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، میرے پردادا حضور، میرے دادا حضور نے، میں نے جیسے بتایا کہ اس پنجاب میں جب یہ ہندوستان ہوتا تھا تو میرے دادا حضور حضرت عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ، پیر عبدالکریم صاحب جو پیر نقیب الرحمان صاحب کے دادا حضور ہیں، اور حافظ محمد نور سلطان صدیقی کے جو دادا حضور ہیں حضرت عمر اشری رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں نے اکٹھے دیوبند سے فارغ تحصیل کی ڈگری لی، اور میرے پاس تو خیر ان کی وہ ڈگری وہ سامنے پڑی ہوئی ہے، باقی ذات کا مجھے نہیں پتہ کہ ان کے پاس وہ موجود ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اور صاحب یہ بتائیے گا محفل شب نور کا اہتمام کا مقصد کیا ہے، اور یہ کیسے آپ کا اس طرف رجحان گیا کہ محفل شب نور ہونی چاہیے؟ اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ اصل میرے والد محترم نے 1941 میں نعت پڑھنی شروع کی، 1941 سے۔ اس کے بعد وہ فیکٹری میں تھے، اور حضرت سید منظور القرآن رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نعت کی طرف میرے والد محترم لے کر آئے۔ نعت جو ہے نا ہماری رگ رگ میں بسی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے 1971 میں جب میں اسکول میں پرائمری میں تھا تو میں نے نعت اور قرات پراپر اپنے والد صاحب سے سیکھی، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ اب تو ماشاءاللہ میرے بچے بھی نعت پڑھنے لگ گئے ہیں الحمدللہ، یعنی 1941 سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں کتنی۔ محفل شب نور کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کتنے عرصہ ہو گیا محفل شب نور 2011 میں میرے والد محترم جب پردہ فرما گئے اس دنیا سے، تو ان کے چیلم سے اس کا آغاز ہوا، اور اب ہر سال الحمدللہ یہ محفل میں اپنے زور بازو سے سجاتا ہوں، نہ اس میں کسی کا کوئی ڈونیشن ہوتا ہے، نہ آج تک میں نے کبھی کسی سے 1 روپے کی ہیلپ لی ہے، یا کیا کہتے ہیں لنگر لیا ہے یا ڈونیشن لیا ہے۔ میرے پاس اگر 50,000 ہوتے ہیں میں 50,000 سے سجا دیتا ہوں، میرے پاس 50 لاکھ ہوتے ہیں میں 50 لاکھ سے سجا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر میرا سوال یہ بنتا ہے ملک صاحب آپ سے کہ آپ کا ذاتی کاروبار کیا ہے؟ انکم آپ کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ محفل آپ اتنی بڑی سجاتے ہیں، اتنا عالی شان آپ نے گھر بنایا ہوا ہے، الحمدللہ، اچھی خاصی گاڑی رکھی ہوئی ہے، الحمدللہ، اور جس جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اتنی اچھی بیٹھک تیار کی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ آمدن کا ذریعہ کیا ہے؟ میں نے 1987 میں کنسٹرکشن کا بزنس کیا۔ میں 82 میں جو ہے نا الیکٹریکل انجینئرنگ کر کے آیا یونیورسٹی آف ڈماسکس سے، لیکن میں سول انجینئرنگ کی طرف آ گیا۔
میں نے 84 سے پراپر کنسٹرکشن کا بزنس شروع کیا. میری رجسٹرڈ فرم ہے, لمیٹڈ فرم ہے کنسٹرکشن کی. لیکن 88-89 سے میں نے ساتھ میں پراپرٹی کا کام شروع کیا. اس وقت DHA صرف کراچی ہوتا تھا, کوئی اور نہیں ہوتا تھا. تو میں نے اس وقت سے پراپرٹی کا کام شروع کیا, اور پچھلے 7-8 سال سے میں لینڈز کی طرف آ گیا ہوں. اب وہ پلاٹ یا کوئی گھروں والا کام میں نہیں کرتا, کنسٹرکشن کا بھی نہیں کرتا. اس لیے الحمدللہ فائلر ہوں, ٹیکس دیتا ہوں. اور 96 سے میں باقاعدہ فائلر ہوں, اور میں ٹیکس دے رہا ہوں. میری حق حلال کی کمائی ہے الحمدللہ. ملک صاحب, میرا سے یہ سوال ہے آپ سے, یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے بتا رہے تھے, فرما رہے تھے کہ میں ٹیکس فائلر ہوں. آپ کافی عرصہ جس طرح آپ محفل شب نور کا حوالہ دے رہے ہیں, اسی طرح آپ کافی عرصہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہیں. تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ میں 37.5 سال 37.5 ایئرز میں نے مسلم لیگ میں گزارے. 1917-18 کی بات ہے. میں اس وقت ایک لائیو QTV پہ محفل سے جا رہا تھا, علی پور فراش. اس وقت دھرنا تھا. تو میری خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے لاہور میں کافی ملاقاتیں ہوئی تھیں. ان کی شخصیت مجھے بہت انسپائر کرتی تھی, اور پھر جو ان کی باتوں سے جو ایک خون مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے بندے کے. تو میں بڑا ہی قریب چلا گیا تھا لبیک کے. لیکن وہ اس دھرنے میں بابا جی غصے ہو گئے آرگنائزر پہ. انہوں نے کھری ہمیں سنا دی. تو میں بابا جی سے ڈر گیا. مطلب ہمارے اسلام آباد کے ایک دوست تھے, اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے. انہوں نے بھی مجھے کہا کہ چلتے ہیں بابا جی کے پاس. میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا, بابا جی میں ڈاڈے رہے. تو میں نہیں گیا. لیکن وہ اندر سے میرا ایک دل تھا. پھر اس کے بعد ناموس رسالت کی جب بات ہوئی تو مسلم لیگ کا مجھے پتہ چلا, انہوں نے بل پیش کیا. تو یہ کہہ لیں میرے جو ہے نا میری طبیعت اور میرا مزاج اس سے نہیں مل رہا تھا. پھر اس کے بعد جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے جو سنگ دلی دکھائی, جو فرعونیت دکھائی, تو اس وقت جو شہادتیں ہوئیں تو اس پہ مزید میں لبیک کے قریب چلا گیا. اس کے بعد جب دوبارہ نون کی حکومت آئی تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارے قرآن پاک کی بھی حرمتی کی گئی. تو اس وقت مجھے یہ ہوا کہ ہمارے یہ حکمران ہیں کہ یعنی ادھر ہماری ہولی بک پہ یہ کچھ ہو رہا ہے, اور یہ خاموش ہے کہ ہمیں یورپ پیسہ نہیں دے گا. اس دن میں نے یہ تہیہ کر لیا. اور اس میں جو کہتے ہیں نا فائنل ٹچ دینا, وہ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں, میرے مرید بھی ہیں, صاحبزادہ کمران تبسم نوری صاحب. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی شمولیت کر لیں. میں نے کہا میری ایک شرط ہے کہ سعد رضوی صاحب آئیں گے تو میں شمولیت اختیار کروں گا. آپ سعد رضوی صاحب کہاں آئیں گے؟ میرے پاس آئیں گے جب, تو پھر میں شامل ہوں گا. پھر انہوں نے کہا نہیں تھوڑی سی گنجائش رکھو, وہ ایک بڑی شخصیت ہے. آپ بھی ڈائریکٹ چیئرمین پہ پہنچ گئے ہیں. نہیں دیکھیں, پیار اسی طرح ہوتا ہے. عشق جو ہے نا اس میں کوئی چیئرمین نہیں ہے, عشق میں کوئی امیر نہیں ہے. اب وہ میرے امیر ہیں, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن میں جو ہے نا ایکسپیرینس میں ان سے زیادہ ہوں. میں ان سے پیار میں ساری باتیں کر لیتا ہوں کہ صاحب صاحب ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. تو یہ تو ایک پیار کی بات ہے نا. اس میں جب ہم چلے جائیں گے نا چیئرمینی پہ, وائس چیئرمینی پہ, ان چیزوں پہ, تو آپ کے پاس اگر کوئی PTI کا آتا تو آپ کیا کہتے ہیں مجھے عمران خان لے کے آئے؟ نہیں, اللہ معاف کرے.